الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ کون مسلمان ہوگا جس کو یہ آیت یاد نہ ہو اور اس کا ترجمہ یاد نہ ہو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے۔ تو کہنے کو تو یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور بہت دفعہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، لیکن یہ اس آیت میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اسی میں راز پوشیدہ ہے ہدایت کا، کہ ہدایت کیا چیز ہے، کیونکہ ہر مسلمان ہی اپنے آپ کو ہدایت پر کہتا ہے، حالانکہ اتنے سارے فرقے بنا لیے، لیکن اصل ہدایت کیا چیز ہے تو وہ اس آیت میں پوشیدہ ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کے نزدیک کون سا فرقہ صحیح ہے، کہ یہ دیوبندی، بریلوی، یہ سلفی وغیرہ ان میں کون سا صحیح ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں کسی کو صحیح کہوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کیوں صحیح ہیں، اس کو کیوں صحیح کہہ رہے ہیں، فلاں کیوں نہیں صحیح ہے؟ تو لہٰذا آپ اپنے لیے یہ دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر لے آئے۔ تو مجھ سے مت پوچھیے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں اور سورہ فاتحہ کی اس آیت پہ پہنچیں تو پوری توجہ اس آیت کی طرف کر لیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیجیے، اور یہ جو طرح طرح کے لوگوں نے راستے نکالے ہوئے ہیں ان راستوں سے مجھے بچا لیجیے۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ سمجھ کیسے آئے گی آیت؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اس کی بھی صراحت فرما دی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ وہ سورہ النساء میں آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ انعم اللہ علیہم، ہاں، کہ یہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو وہ جو صراط الذین انعمت علیہم کی تشریح جو ہے یا تفسیر جو ہے وہ آگے سورہ نساء کی آیت میں آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ تو یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہوگا وہ سیدھا نہیں ہوگا، یا وہ کسی اور طرف لے جا رہا ہوگا، ہدایت کی طرف یا جنت کی طرف نہیں لے کر جا رہا ہوگا، وہ سیدھا نہیں ہوگا اور وہ مشکل راستہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی سے راستہ پوچھیں کہ فلاں، فرض کیا مسجد کا راستہ پوچھیں، اور مسجد اسی سڑک پر آگے واقع ہے، آخر میں، اسی سڑک کے آخر میں واقع ہے، تو بتانے والا آپ کو بتائے کہ یہ بالکل سیدھے جائیے اور آپ بس جہاں سڑک ختم ہوگی وہاں مسجد ہوگی۔ تو اب آپ سے اگر کسی اور سے پوچھیں اور وہ کہے کہ سیدھے ہاتھ مڑیے گا، پھر اتنی گلیاں چھوڑ کر پھر الٹے ہاتھ مڑیے گا، پھر یوں جائے گا، پھر وہ جائے گا، تو اب آپ سوچتے رہیں گے، ایک تو آپ کو یاد نہیں رہے گا، کنفیوز ہو جائیں گے، مشکل بھی ہوگا، اور عین ممکن ہے آپ کہیں اور ہی پہنچے، مسجد کے بجائے کہیں اور پہنچ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ جو بتایا ہے اس کو، ایک تو وہ راستہ کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس راستے کو محفوظ کر لیا، باقی کسی راستے کو محفوظ نہیں کیا۔ ایک تو قرآن شریف ہم تک محفوظ حالت میں پہنچا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہو گئی، اور ہم آج 1450 سال بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت جو ہے وہ محفوظ ہے، ان کا حلیہ بھی محفوظ ہے۔ تو یہ محفوظ اسی لیے کیا گیا تھا کہ ہم آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں، اور وہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہی سب سے آسان اور شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ شارٹ کٹ یہ ہے، جیسے ہمارے ملک میں ایک دروازہ مشہور ہے بہشتی دروازے کے نام سے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، تو اس میں سے جو اس میں سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا، بہشتی ہو جائے گا۔
تو یہ راستہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور وہ بہشتی دروازے سے نہیں گزرا، کہیں رہتا تھا وہ کسی دوسرے ملک میں، اور ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتے رہے اور وہ بہشتی دروازے سے گزرا اور پھر بھی گناہ ہی کرتا رہا اور وہ بہشت میں چلا گیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا الزام ہمیں لگانا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کریں گے۔ دوسری ناانصافی یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ تو کہتے کہ اس راستے پہ چلو، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس راستے کو گڈمٹ کر دیتے اور ہمیں اس راستے تک پہنچنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو صاف ستھرا رکھا ہے۔ یہ جو ہمارے کلچر میں، ہمارے علاقوں میں، بر صغیر میں جو بہت ساری چیزیں دین میں شامل ہو گئیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین پہنچایا تھا وہ صاف ستھرا تھا، کسی جھگڑے اور بحث سے پاک تھا۔ جھگڑا اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہوتی ہے جو کہ محفوظ ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی پیر نے کہہ دی ہو جو غلط بات کی ہو، سو کالڈ پیر، اور اس کا دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، اور آپ اس کے پیچھے عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ میں کہیں سے گزر رہا تھا جہاں پہ عید میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا تھا، سڑک کے اوپر ٹینٹ لگا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ابھی تیاری ہو رہی تھی، میں نے دیکھا وہ جو انتظامیہ تھی، جو لوگ انتظام کر رہے تھے، وہ بجلی جو تھی وہ اس سے لے رہے تھے، پول سے لے رہے تھے۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ جو آدمی یہ کام کر رہا تھا کہ بھئی یہ تو چوری ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چوری نہیں سکھائی۔ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، صحیح یاد نہیں، لیکن شاید ان صاحب نے کچھ ایسا جواب دیا کہ جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرح کا جواب دیا۔ تو یہ اس کو جہالت تو کہہ سکتے ہیں، اس کو دین نہیں کہہ سکتے کہ آپ دوسرے کی چیز چوری کریں اور اس کو جسٹیفائی بھی کریں کہ یہ۔ اور اسی طرح ابھی جس مہینے میں ہم ہیں اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا عام طور پر عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ محرم ایک عزت والا مہینہ ہے، شروع سے جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینے دیے ہیں تب سے عزت والا مہینہ ہے۔ 4 عزت والے مہینوں میں سے ایک عزت والا مہینہ ہے، لیکن ہم چاہے سنی ہو یا نہ ہو، ہم سب نے یہ سمجھ لیا ہے، اور وہ اس کے پیچھے پورا میڈیا وغیرہ اس کا پروپیگنڈا ہے کہ اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے۔ تو ان کی شہادت یقیناً اس مہینے میں ہوئی تھی، لیکن اور بہت سے مہینوں میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو لیکن اس کی جو عزت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے تھے۔ اس وقت شہادت ہوئی نہیں تھی، شہادت تو اس کے بہت بعد میں ہوئی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس مہینے میں جو ہے وہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ اس کا اہل حق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی باطل فرقے کی پریکٹس ہو، ان کی عادت ہو۔ ایسی کسی بھی چیز سے بچنا چاہیے کہ آپ بھی ان میں ان سے شباہت اختیار کر رہے ہوں۔ اسی طرح لوگوں نے، کچھ جوانوں نے شاید حلیم پکایا، بڑا شور محلے میں مچ رہا تھا، اور پھر صبح وہ فجر میں اس دن حاضری لوگوں کی زیادہ تھی۔ تو حلیم کا محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم سے تعلق ہے بھوکے رہنے کا۔ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں، 9، 10 اور 11، اور ان میں عاشورہ شامل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ پورا اسلام جو ہے نا وہ کھانے پینے کی عادتوں سے دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی فاقوں میں گزری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ان میں فاقے ہی فاقے تھے۔ ہم نے تاریخوں کو کھانے پینے کے ساتھ
منسلک کر دیا ہے کہ فلاں تاریخ آئے گی تو یہ کھانا ہے، فلاں تاریخ آئے گی تو یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے اور یہ کھلانا ہے، لہذا محرم میں حلیم سبیل لگتی ہے، دودھ کے شربت بنائے جاتے ہیں۔ صرف اتنا کر لیں کہ یہ دیکھ لیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ انہوں نے کبھی ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر انہوں نے کیا تھا تو کیجئے، لیکن اگر نہیں کیا تھا تو پھر یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں ہر جمعے میں امام جو ہوتا ہے وہ خطبے میں یہ بات پڑھتا ہے، کل بدعت دلالہ، یعنی ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور آگے کہتا ہے امام کہ کل دلالت فی النار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر گمراہی، پہلے یہ کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور پھر ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی نئی چیز دین میں شروع کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اور کوئی نئی چیز شروع کی جاتی ہے، پھر اور کوئی چیز نئی شروع کی جاتی ہے۔ لہذا وہ لوگ بھی جنہوں نے بدعتیں شروع کی، ان کے بھی جو بڑے علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب وہ بات بہت آگے نکل گئی، اب کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ اب ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگ، یہ کہاں، یہ کس نے سکھایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سکھایا؟ وہ رجب کے کنڈے وغیرہ یہ سب جو ہے نا یہ بدعتیں ہیں۔ اور بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو نئی ہو اور دین سمجھ کر کی جائے، یعنی نئی کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں پیر نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں تو تم کون ہوتے یہ کہنے والے کہ یہ غلط ہے؟ میں نہیں ہوتا، میں یقیناً نہیں ہوتا، نہ کوئی مولوی ہوتا ہے، یہ کہنے والے صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہیں کہ کلو بدعت دلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی نار یعنی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم اس آیت کو سمجھیں کہ یہ ہمیں سیدھی جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ سب سے آسانی سے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہی شارٹ کٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں اس آیت کو ذرا غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے بہت صدق دل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس پر ایسی ہدایت دیجیے جو سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا